السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ سینئر آڈیٹر کے کورس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بیسک اکاؤنٹنگ کو پڑھ رہے ہیں۔ بیسک اکاؤنٹنگ میں ہم آج اکاؤنٹنگ پرنسپل، جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو کور کرتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ پرنسپل آر بیسیکلی گائیڈ لائنز، رولز اینڈ پلرس۔ تو اکاؤنٹنگ جو پرنسپلز ہے وہ گائیڈ لائنز ہے، رولز ہے اینڈ پلر ہے۔ تو یہ ہمیں گائیڈ لائن مہیا کرتی ہے، یہ رولز ہے اینڈ یہ پلرز ہے کس چیز کے؟ اکاؤنٹنگ کے۔ اس کے بنا اکاؤنٹنگ کا طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا۔ تو اکاؤنٹنگ پرنسپل بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ پرنسپل ٹو پارٹس ہے ہمارے ساتھ۔ فرسٹ ہے اکاؤنٹنگ کانسیپٹس اینڈ سیکنڈ پر ہے اکاؤنٹنگ کنونشن۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ اکاؤنٹنگ پرنسپل ہے۔ ایک ہے اکاؤنٹنگ کانسیپٹس اینڈ سیکنڈ ون ہے اکاؤنٹنگ کنونشنس۔ اس کو ہم پہلے اکاؤنٹنگ کانسیپٹس کو پڑھتے ہیں۔ تو اکاؤنٹنگ کانسیپٹ جو ہے، اکاؤنٹنگ از بیسڈ آن دیز کانسیپٹ۔ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بیسڈ کرتا ہے اسی کانسیپٹس پر، صحیح ہے، وہ بیسڈ کرتا ہے اسی کانسیپٹس پر۔ تو فرسٹ جو کانسیپٹس، اب ہم کانسیپٹس کو پڑھ رہے ہیں، کنونشن کو ہم بعد میں کور کریں گے۔ تو کانسیپٹس میں فرسٹ جو سٹیپ ہے، فرسٹ جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ایکروول کانسیپٹ۔ تو ایکروول کانسیپٹ کیا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اف یو ریسیو منی سیم ٹائم اور آفٹر فیو ڈیز، اگر آپ پیسے کو ابھی وصول کریں یا ابھی آپ کو نہیں ملی، آپ کو کچھ دن بعد ملے گی یا آپ کو کچھ دن بعد ملی، بٹ یو ہیو ٹو ریکارڈ دی ٹرانزیکشن، بٹ آپ کو چاہیے کہ آپ نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ فار ایگزامپل آپ کو کسی نے ابھی پیسے دیے، کیش دیا، تو تب بھی آپ نے ریکارڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو ابھی کسی نے پیسے نہیں دیے، مین کہ وہ کہے کہ 15 دن بعد دوں گا، 1 مہینے بعد دوں گا، مگر پھر بھی آپ نے اس کو ریکارڈ ابھی کرنا ہے۔ جو ابھی ٹرانزیکشن ہوئی تو آپ نے ابھی ریکارڈ کرنا ہے، صحیح ہے۔ کیش ملی تب تو صحیح ہے، پھر تو ریکارڈ کرنا بنتا ہے، مگر پیسے نہیں ملے، ٹرانزیکشن ہوئی، پیسے نہیں ملے، وہ آپ کو 15 دن بعد دے گا، پھر بھی آپ نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے، صحیح ہے۔ تو ایکروول کانسیپٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو پیسے ملے یا ابھی نہیں ملے، کچھ دن بعد ملے گی، مگر آپ نے اس کو ریکارڈ ابھی ہی کرنا ہے، بٹ یو ہیو ٹو ریکارڈ دی ٹرانزیکشن آن سیم ٹائم۔ اس میں ریونیو ایکسپینس بوتھ، اس میں آپ نے سیم فارمولا یوز کرنا ہے کہ اسے ابھی ہی ریکارڈ کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہوا، یہ ہمارے ساتھ ایکروول کانسیپٹ ہوا، فرسٹ کانسیپٹ۔ سیکنڈ کانسیپٹ ہے کیش کانسیپٹ۔ کیش کانسیپٹ، وی ول اونلی ریکارڈ دی ٹرانزیکشن، ریسیو منی اور گیو منی۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ٹرانزیکشن کو، فرسٹ اسٹیپ جو ہمارے اکاؤنٹنگ سائیکل کا تھا۔ تو دیکھو، ہم نے کہا تھا کہ اکاؤنٹنگ پرنسپل میں ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، کہ اس کو کیسے ویلیو کرتے ہیں، کہ یہ منی میں ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر کانسیپٹ ہے کہ کیش کانسیپٹ، کہ آپ نے صرف اسی چیز کو ریکارڈ کرنا ہے جس کی ویلیو منی میں ہو۔ اگر منی سے ریلیٹ نہیں ہے وہ چیز تو آپ نے اس کو ریکارڈ قطعا نہیں کرنا، صحیح ہے۔ سمپل از دیٹ، کہ جو چیز کی ویلیو منی میں ہے، آپ کے ساتھ جو ٹرانزیکشن ہوئے وہ منی سے ریلیٹ کرتا ہے تو آپ نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے۔ نئی کیش کے ساتھ نہیں ہے، منی کے ساتھ نہیں ہے تو آپ نے اس کو ریکارڈ نہیں کرنا۔ اب آپ کو پیسے ملے یا آپ نے پیسے دیے، بٹ وی ول اونلی ریکارڈ دی ٹرانزیکشن، جس کی ویلیو منی میں ہو، جو کیش ہو، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ سیکنڈ کانسیپٹ ہوا، کیش کانسیپٹ۔ تھرڈ پر ہے کنسسٹنسی کانسیپٹ۔ کنسسٹنسی کانسیپٹ کیا ہے؟ کنسسٹنسی کانسیپٹ یہ ہے، دس کانسیپٹ بیسڈ آن کنسسٹنسی
consistently you use the same principle next year. Through this concept you easily compare one year with next year. اچھا اس سال جو سارے طریقہ کار جو سارا پروسیس ہوا نیکسٹ ایئر میں آپ نے وہی طریقہ کار کانسسٹنٹلی آپ نے یوز کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے ایک ایئر کو سیکنڈ ایئر سے کمپیئر کیا. ہمیں پتہ چلا کہ پہلے سال میں ہمیں فائدہ ہوا تھا, اس سال میں ہمیں اس سے زیادہ فائدہ ہوا, یا پہلے سال میں ہمیں جو فائدہ ہوا اس سال ہمیں نقصان ہوا. ہم ایزیلی کمپیئر کر سکتے ہیں. تھرو دس کنسسٹنسی کانسیپٹ ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم کمپیئر کرتے ہیں ایک سال کو دوسرے سال سے. تو یہ کنسسٹنسی کانسیپٹ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے جو رولز, جو پرنسپل, جو طریقہ کار اسی سال اپنایا تھا وہ آپ نے نیکسٹ ایئر میں بھی اپنانا ہے. صحیح ہے. فورتھ پر ہے ہمارے ساتھ اکنامک انٹیٹی کانسیپٹ. اکنامک انٹیٹی کانسیپٹ ہمیں بتاتی ہے کہ آنر ٹرانزیکشن سپریٹ فرام بزنس ٹرانزیکشن. آنر کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو آپ نے الگ رکھنا ہے بزنس ٹرانزیکشن, کیونکہ بزنس ٹرانزیکشن کی الگ انٹیٹی ہے اینڈ ایک آنر ٹرانزیکشن کی الگ انٹیٹی ہے. اب ایک شخص ہے, اس نے بزنس سٹارٹ کی ہے, تو آپ نے اس کو ایک نہیں سمجھنا. ان اکاؤنٹنگ میں آپ نے آنر کو کی الگ اکاؤنٹ بنانی ہے, بزنس کی الگ اکاؤنٹ بنانی ہے. آپ نے اس کو کمپیئر نہیں کرنا, بٹ آپ نے اس کو سپریٹ کرنا ہے ایک دوسرے سے. آنر کی جو چیزیں ہے اس کو آپ نے بزنس میں نہیں ڈالنی, بزنس کی جو چیزیں ہے وہ آپ نے آنر کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالنی. آنر ٹرانزیکشن سپریٹ فرام بزنس ٹرانزیکشن. صحیح ہے. ڈفرینٹ انٹیٹی آنر فرام بزنس, یہی بات ہے کہ آنر کی الگ انٹیٹی ہے اینڈ بزنس کی الگ انٹیٹی ہے. آپ نے اس دونوں چیزوں کو, اس دونوں اکاؤنٹ کو ایک دوسرے سے الگ رکھنا ہے. آنر کی ٹرانزیکشن آپ نے بزنس میں نہیں ڈالنی اور بزنس کی ٹرانزیکشن آپ نے آنر کی اکاؤنٹ میں نہیں ڈالنی. یہ 4 جو کانسیپٹ ہم نے پڑھے, یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم 4 اور ہے, 4 اور پوائنٹس ہے, کانسیپٹس ہے, اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے. اگر اسی میں انکلوڈ کر دیتا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی, تو شاید آپ بور ہو جاتے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسے پورا کور کریں گے. یہ ہم اکاؤنٹنگ پرنسپل میں اکاؤنٹنگ کانسیپٹس کو پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ.